أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے۔ یہ آیتیں آپ جانتے ہیں قرآن پاک کی سب سے پہلی آیتیں ہیں، جو نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی آیات ہیں۔ اس سورت کے ان آیتوں کے نزول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داری دے دی گئی۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی، اس کا پورا واقعہ تو اس سے پہلے درس میں آپ الحمدللہ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 2.5 سال پونے 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا، بند رہا، جسے فترت وحی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، سورہ مدثر کی ابتدائی 11 آیتیں ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اس میں حکم دیا گیا کہ اے چادر اوڑھنے والے، آپ کھڑے ہو جائیے، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اس کے چند دن کے بعد سورہ مزمل کی آیتیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ مکمل نازل ہوئی۔ یہ بالکل ابتدائی دور کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان آیاتوں کے ذریعے سے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور یہ آیتیں غار حرا میں، اسے جبل حرا بھی کہتے ہیں، نازل ہوئی۔ یہ جو ایام اس سے پہلے گزرے ہیں، علماء نے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 1 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر پناہ گزین ہو جاتے ہیں، آپ وہاں جا کر معتکف ہو جاتے ہیں۔ 1 مہینے تک مسلسل یہ سلسلہ رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ 40 دن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ اب یہ جو 1 مہینہ ہو یا 40 دن ہو، فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ تو یہ پورا رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر معتکف ہو جاتے، ستو اور پانی، کبھی کبھی تھوڑے سے کھجور اور پانی لے کر چلے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کھا پی کر اسی پر آپ گزارا فرماتے، وہی معتکف ہو جاتے تھے۔ اب ایک چھوٹا سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1 مہینہ یا 40 دن اللہ کے نبی وہاں کیا کرتے تھے؟ ابھی تو نبی نہیں بنائے گئے، کوئی حکم نازل نہیں ہوا، نہ قرآن ہے، نہ وحی ہے، نہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی دین ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا کرتے تھے؟ گزشتہ درس میں بھی 1-2 باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ مفسرین نے ایک قول یہ بھی لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر شریف 40 سال کی ہوئی، 40 برس کی عمر کو آپ پہنچے ہیں،
تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک فکر پیدا ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک سوچ، آپ ہمیشہ گہری سوچ میں رہتے تھے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، پہاڑوں کو کس نے بنایا، ہوا کون چلاتا ہے، یہ تمام باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو یہی غور و فکر کرتے تھے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، خالق السماوات والارض، مالک السماوات والارض، فاطر السماوات والارض کون ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون، اس کی جستجو، اس کی تلاش ہمیشہ آپ کو رہتی تھی، اندر سے آپ کے اندر ایک فکر کھائی جاتی۔ تو اسی غور و فکر میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ غور و فکر یہ افضل عبادت ہے، تدبر، غور و فکر کرنا یہ افضل عبادت ہے۔ حالانکہ اس وقت کوئی عبادت مشروع نہیں ہے، اس وقت کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سوچ میں، اسی فکر میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ تڑپ، یہ ذوق، یہ شوق، یہ فکر آپ کے اندر اللہ نے پیدا فرما دیا، تو آپ اسی فکر میں آپ پہاڑوں پہ تشریف لے گئے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان و زمین کے پیدا ہونے میں، رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، دن اور رات کو پلٹتے ہیں، بدلتے ہیں، موسم تبدیل ہوتے ہیں، رات کو دن میں داخل کرتے ہیں تو دن بڑا ہو جاتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتے ہیں تو رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، تو اللہ تعالیٰ رات اور دن کو داخل کرتے ہیں اور دن رات کو، موسموں کو بدلتے ہیں، دن رات میں موسموں میں تبدیلیاں ہوتے ہیں، کبھی ہوائیں چلتی ہیں، کبھی ہوا بند رہتی ہے، یہ سب نظام کون ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لعبرۃ لأولی الابصار، عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وہ لوگ جو آسمان و زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، آسمان و زمین کی خلقت میں تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، آسمان کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، پہاڑوں کو اس پر کس نے میخ کی طرح گاڑ دیا، درختوں کو کس نے کھڑا کر کے رکھا ہے، فضاؤں میں، ہواؤں میں پرندے کیسے اڑتے پھرتے ہیں، اور یہ پورا نظام کیسے چل رہا ہے، یہ تفکر فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کے بارے میں تفکر کرنا، یہ فرمایا کہ بہت بڑی عبادت ہے، اور آخر نتیجہ یہ نکلتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار آپ نے ان تمام چیزوں کو بیکار پیدا کیا ہی نہیں۔ اب یہ سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، سمجھ چاہیے، فکر، سوچ چاہیے۔ تو یہی آپ ایک مہینے تک، 40 دن تک غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی غور و فکر میں رہتے تھے، اسی تدبر میں رہتے تھے، اسی کا نام ہے افضل عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کے اندر یہ چیز پیدا کی۔ بہرحال قرآن کریم کی مختلف آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، آسمان و زمین کے بارے میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ افلا ينظرون الى السماء افلا ينظرون الى الابل والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا تم دیکھتے نہیں؟ دیکھنے سے دیکھنا مراد نہیں ہے، دیکھنے سے نظر عبرت کی نظر نہیں دیکھتے آسمان کی طرف کیسے اس نے پیدا کیا، بلند کیا، زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اس نے پھیلایا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے اس نے نصب کیا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ فرمایا ہے۔ تو یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی، یہی چیز آپ کے اندر کھائی جاتی تھی،
آپ اسی فکر میں رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس وقت جو آئے تھے اپنی اصلی شکل میں آئے تھے۔ فرشتہ جو آتے ہیں وہ دو صورتوں میں آتے ہیں، بلکہ تین صورتیں اس کی ان کی ہوتی ہیں۔ ایک انسان کی شکل میں آتے ہیں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، کن کی شکل ہوتی؟ انسان کی شکل ہوتی تھی۔ انسان کی شکل کیا ہے کہ عام طور سے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ ایک صحابی ہیں جو قبیلہ بنو کلب کے ہیں، بڑے خوبصورت صحابی تھے، بہت خوبصورت تھے، اور اتنے خوبصورت تھے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو سر کے اوپر چہرے کے اوپر چادر ڈال کے اڑتے تھے، نکلتے تھے، اتنے خوبصورت تھے اور بڑے نظیف، بڑے پاک و صاف رہتے تھے۔ تو صحابہ سمجھتے کہ جبرائیل حضرت دحیہ کلبی آئے ہیں، لیکن بعد میں معلوم ہوتا کہ نہیں، وہ جبرائیل تھے، کہ نبی کی مجلس میں آئے۔ صحابہ سمجھتے کہ دحیہ کلبی آ گئے، لیکن بعد میں پتہ چلتا کہ حضرت جبرائیل تھے۔ ایک تو آپ کی یہ شکل تھی، دوسری جو شکل تھی جو نورانی شکل ہوتی تھی، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو فرشتوں کی نورانی شکل ہے وہ شکل میں آتے تھے، اس وقت میں اللہ کے نبی کو نظر آتے تھے، کسی اور کو نظر نہیں آتے تھے۔ عام طور سے وحی کے وقت میں یہی چیز ہوتی ہے، حضرت جبرائیل آتے تھے، قرآن کریم کو پڑھ کر سناتے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ تو یہ کیفیت ہوگی اور صحابہ سمجھ جاتے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے، جبرائیل تشریف لائے، لیکن جبرائیل نظر نہیں آتے تھے، لیکن محسوس تو ہوتا کہ اس وقت جبرائیل یہاں موجود ہیں۔ تو صحابہ کی یہ کیفیت ہوتی تھی۔ تیسری کیفیت جو بڑی خطرناک ہے، وہ کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، اور اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ کے نبی بھی ایک مرتبہ بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ اتنے بڑے کہ ان کا سر آسمانوں پہ اونچا، ان کے پیر زمین کے تہ خانے میں ہوتے تھے، اور ان کے 600 بازو ہوتے، ایک بازو اگر کھول دیتے تو ادھر کی مشرق ادھر آ جاتی، مغرب ادھر آ جاتے، اتنے بڑے، اتنا طاقتور فرشتہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، بڑے طاقتور فرشتے۔ قوم لوط کے واقعے میں ان کی 600 بازو میں سے ایک بازو کے کنارے پر 3-6 بستیوں کو اٹھا کر اڑ دیا تھا، اتنی طاقتور فرشتے۔ بہرحال تفصیل میں وقت زیادہ ہو جائے گا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں آئے، حضرت جبرائیل پہلے اصلی شکل میں آئے اور کہا کہ اقرا یا محمد، کہا کہ ما انا بقاری۔ تو اتنا بڑا فرشتہ اللہ کے نبی کو اپنے باہوں میں لے کر سینے سے لے کر یوں دبایا تو کیا حال ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت انتہا کو پہنچ چکی تھی، اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے، پھر یوں چھوڑ دیا۔ تو یہ 3 مرتبہ یہ کیفیت ہوئی۔ اس کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے۔ تو یہ 5 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اب یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن یہاں سے شروع ہو رہا ہے، قرآن کی ابتدا، نزول کی ابتدا یہاں سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں نازل؟ تو پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں تو لکھا ہوا ہے، یہ تو بعد میں لکھا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ تسمیہ سے قرآن شروع کیوں نہیں ہوا؟
اقرا بسم ربک سے کیوں شروع ہو رہا ہے؟ شارحین بخاری علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں، اپنی بخاری کی شرح میں، ایضاح البخاری میں لکھتے ہیں اس کی کئی وجوہات جو علمی بحث پر اس کا تعلق ہے۔ ایک دو بات آپ سنو۔ پہلے جواب، آسان جواب یہ ہے، خود اس کے اندر تسمیہ موجود ہے۔ تسمیہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو تسمیہ کہتے ہیں۔ کہاں موجود ہے؟ کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے تمہارے رب کے نام سے، نام ہی تو تسمیہ ہے۔ اب بسم اللہ کا ترجمہ کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو بسم ربک، آپ پڑھیے آپ کے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، تو ہی بات ہوئی۔ وہاں الرحمن الرحیم ہے تو یہاں الذی خلق ہے، وہاں بسم اللہ ہے یا بسم ربک ہے، تو تسمیہ اس کے اندر خود موجود ہے۔ شارح بخاری علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور دیگر شارحین بھی لکھتے ہیں۔ ایک تو یہ جواب ہے، خود اس کے اندر بسم اللہ موجود ہے، الگ سے بسم اللہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے جب اقرا کہا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اقرا پڑھا۔ یہ بات شارح نے لکھتا ہے فطری طور پر، کیوں؟ اس کی مثال میں آؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب ان کا پترا بنایا گیا، ان میں روح پھونکی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے، یہاں تک روح آئی اوپر بیٹھ گئے، پھر یہاں سے روح داخل ہوئی تو آپ کھڑے ہو گئے۔ روح داخل ہوتے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو حضرت آدم نے الحمدللہ کہا۔ اب سوال یہ ہے، یہ حدیث کے اندر موجود ہے، یہ وحی کے اندر موجود ہے کہ حضرت آدم نے سب سے پہلے چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہا۔ یہ الحمدللہ کس نے سکھایا؟ وہاں تو آسمان میں تھے، کوئی شریعت تو نہیں، سب سے پہلا انسان ہے، تو معلوم ہے کہ فطری طور پر اللہ نے انسان کے اندر خدا کی تعریف کرنے کی صلاحیت پیدا کی، خدا کا نام لینے کی صلاحیت پیدا کی اللہ نے۔ اس سے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ اے علی فطرت الاسلام فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر اللہ کا نام لینے کی، اللہ کی تعریف کرنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے۔ پھر ماں باپ اس کا ماحول بدلا کر یہودی، نصرانی، مجوسی، کافر بنا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے نبی، حضرت انبیاء علیہ السلام کے تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ فطرت میں رکھ دی کہ جیسے اقرا کہا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسمک اللہم کہا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ یہ دوسرا قول ہے۔ تو خود اللہ کے نبی نے اللہ کا نام لے کر پڑھا، بسم اللہ پڑھا۔ بعد میں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت بعد میں نازل ہوئی جو سورہ نمل کی آیت۔ تیسرا قول یہ ہے کہ خود یہ اقرا سے پہلے جبرائیل نے کہا کہ اے محمد آپ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کے نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔
یہ آسان 3 جوابات ہیں جو عوامی زبان میں سمجھنے کے لیے آسان. تو اس لیے اب یہ سوال ختم ہو گیا کہ سب سے پہلے تسمیہ کیوں نہیں ہوا. حقیقت میں تسمیہ تھا تو نام لیا گیا ہے، لیکن الاقتداء باسم ربک الذی خلق، خود اس کے اندر بھی اللہ کا نام شامل ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے نبی آپ پڑھیے، حکم ہے اقرأ، پڑھیے. تو پڑھنے کا حکم دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن جیسے قرآن کا نزول ہوا تو اللہ نے آپ کی زبان مبارک سے قرآن کے علوم اور معارف کو جاری فرما دیا. تو اقرأ، تو آپ پڑھیے. تو قرآن کا پہلا لفظ ہے اقرأ، تو پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ تعلیم قرآن سب سے اہم ہے. قرآن پڑھنے کے لیے، علم دین پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. آدمی پڑھتا رہے، پڑھتا ہی رہے، موت تک پڑھتا ہے. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں کو ایک ہی حکم ہے، تعلیم علم کو دیا گیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو علم الاسماء سکھلایا، علم الاسماء کی تعلیم دی. تو سب سے پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تعلیم کا حکم دے رہے ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو سکھلایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، ان کو بھی پہلا جو سکھایا جا رہا ہے اقرأ، اے نبی آپ پڑھیے. تو ہمارا کام پڑھنا ہے، سیکھنا ہے. اللہ سکھانے والے ہیں. دوسری بات علماء نے لکھا ہے، اللہ کے نبی پڑھتے ہیں، پڑھانے والا قاری خود اللہ ہے، درمیان میں جبرائیل واسطہ ہے. اس کی تفسیر گزشتہ درس میں آپ کے سامنے آ چکی. قلم کی حیثیت حضرت جبرائیل، درمیان میں واسطہ ہے، ورنہ تو اللہ خود قاری ہے. اللہ نے کہا کہ اقرأ، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھلایا. سکھلانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. سیکھنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. درمیان میں یہ کتاب کی حیثیت یا قلم کی حیثیت یا ایک ڈاکیے کی حیثیت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی ہے. یہ مت سمجھے کہ سکھانے والے جبرائیل ہیں، نہیں، سکھانے والے خود اللہ. سب سے پہلے اللہ نے جو حکم دیا اقرأ باسم ربک الذی، اللہ تعالیٰ نے یہاں تعلیم کے بارے میں فرمایا. اب پڑھنا ہے تو کس سے شروع کرنا ہے؟ بسم ربک، تمہارے رب کے نام سے. اس لیے جب سب سے پہلے پڑھنا سیکھو، بولنا سیکھو، تو سب سے پہلے اللہ کا نام. بچہ پیدا ہوتا ہے تو داہنے کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت دی جاتی ہے. اسے یہی سکھایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. بچے کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ تو گواہی دے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. تو یہ تعلیم سب سے پہلے بچے کو یہ سکھایا. اور حدیث میں فرمایا جب بچہ بولنے لگے تو اسے لا الہ الا اللہ سکھاؤ. شیخ الحدیث نے فضائل اعمال میں لکھا ہے جب بچہ بولنے لگے ہمیں امی ابو کہنے کے بجائے، سکھانے کے بجائے پہلے سے اللہ کا نام سکھاؤ، اس کے رب کا نام سکھاؤ جو جس نے ان کو پیدا کیا. بسم ربک، تو اللہ نے اپنے نبی کو سب سے پہلے جو حکم دے رہے ہیں اقرأ، اے نبی آپ پڑھیے. آپ پڑھ کر آپ کی امت کو بھی آپ پڑھوائیے، قیامت تک آنے والی ساری امت کو آپ پڑھائیے. اقرأ بسم ربک، تمہارے رب کے نام سے. الذی خلق، تیرا رب کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، کیسے ہم پہچانیں کون ہمارا رب ہے. الذی خلق، جس نے تجھے
وجود بخشا ہے، جس نے تجھے انسان بنایا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، خلق الانسان من نطفہ خلق الانسان من طین۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من سلالۃ من طین من ماء مہین الم نخلقکم من ماء مہین۔ اللہ نے جگہ جگہ اللہ نے فرمایا جس نے تجھے پیدا کیا اس پیدا کرنے والا تیرا رب ہے، اس رب کا نام لے کر اپنی تعلیم کا آغاز کرو۔ اسی لیے جب بچہ بولنے کی قابل ہوتا ہے نا، ہمارے گھر میں ایک رسم چلی ہے کہ بسم اللہ خان، بچے کی یا بچی کی بسم اللہ خانی ہوتی ہے۔ بہرحال بسم اللہ خانی کے رواج کہاں سے ہے وہ الگ بات ہے، ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس میں چند چیزیں رسومات قائم ہو جاتے ہیں۔ پھول کو لازم کر دیتے ہیں کہ پھول ڈالنا چاہیے اور وہ لڈو بنا کر ہاتھ سے پھوڑتے ہیں، یہ سب غلط چیز ہے۔ اچھا طریقہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے، کہ بسم اللہ خانی جس کا نام دیا گیا ہے، بہرحال وہ الگ بات ہے۔ تو شاید اسی آیت سے یہ شروع کرتے ہیں۔ بعض جگہ ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ پڑھائی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو یہ تمہارے رب کا نام ہے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اللہ نے اپنا تعارف مزید کرا ہے۔ سب سے پہلے آیت ہے نا، اللہ خود اپنی پہچان کروا رہے ہیں، جو تمہارے رب کے نام سے جو جانتے ہو کہ رب کون ہے، اس کی تفسیر بھی شروع میں ایک دم آ چکی ہے۔ جو سورہ فاتحہ کی تفسیر جہاں شروع ہوئی تھی 1-1.5 سال پہلے، اس وقت یہ بات آ چکی ہے، ابھی دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے۔ جو رب ہے وہ رب کون ہے، رب کی تعلق، رب کا پہچان کیا ہے، ایسے پہچانیں گے۔ الذی خلق، پیدا کیا، تمام چیزوں کو پیدا کیا، خصوصاً انسان کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، خون کے لوتھڑے سے، گوشت کے لوتھڑے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اب اللہ نے انسان کو جو بتایا کہ انسان کو خون کے لوتھڑے سے، ابھی آیتیں آئی، اللہ نے دوسری جگہ فرمایا خلق الانسان من طین، خلق الانسان من تراب، اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، چکنی مٹی سے پیدا کیا۔ من سلالۃ من طین، بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ فرمایا خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون، بجتی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ مختلف ہے، یہاں فرمایا کہ گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اس سے پہلے الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا گندے پانی سے، گندے پانی سے، من ماء مہین من منی یمنا، جو گندے پانی سے پیدا ہے۔ تو قرآن کریم میں مختلف آیتوں میں اللہ نے بتا دیا کہ انسان جو پیدا ہوا ہے اس کے مختلف دور ہیں۔ پہلا انسان مٹی تھا، مٹی ہی سے اسے بنایا گیا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے کہا کہ من تراب من طین، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ من سلالۃ من طین من ماء مہین، تو اللہ نے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اب مرد عورت کے اختلاط سے بہت سے مرد عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ اب جو سلسلہ چلا ہے، تو پہلا انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، یہ انسان کی ابتدا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرمایا کہ من ماء مہین، گندے پانی سے پیدا کیا۔ اس گندے پانی کو اللہ نے ایک جگہ ٹہلایا، فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، ایک مضبوط جگہ میں اللہ نے اسے مادہ رحم کے اندر ٹہلایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ ہم نے اس گندے پانی کو خون کے لوتھڑے میں تبدیل کیا۔ اب خون کا لوتھڑا جمع ہوا خون، اس کے اندر گوشت کے لوتھڑے پیدا ہو گئے، پھر اس کے اندر ہڈیاں پیدا ہوئی، پھر اس کے اوپر گوشت پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو چمڑی پیدا کی،
پھر انسان کو مختلف دور سے پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختلف شکل اللہ نے فرمایا، جو سورہ مومنون کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو کس طرح انسان کو مختلف دور سے پیدا کیا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو ان ادوار میں سے، ان دور میں سے ایک دور ہے کہ انسان گندے پانی سے، پھر اس کے بعد جمع ہوا خون، پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا۔ اللہ نے یہاں پھر فرمایا خلق الانسان من علق، گوشت کے لوتھڑے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے کہ انسان تو بڑا ہو کر تو اپنی طاقت پر، اپنی جوانی پر، اپنے حسن و جمال پہ ناز کرتا ہے، اپنی حقیقت کو پہچان، اپنی حقیقت تیری کیا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد دہانی فرمایا کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ پھر آگے فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پھر پڑھنے کا حکم دیا دوسری مرتبہ اقرأ، وہ ایک نیا مضمون اللہ تعالیٰ سمجھا۔ اب دوبارہ اقرأ کیوں ہے، اس پر بھی کئی اقوال ہیں۔ آسان بات یہ ہے، ایک تو تاکید کے لیے، دیکھیے کوئی اہم بات ہوتی ہے نا تو ہم اس بات کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ بولنے کی عادت ہے ہر انسان، اس کی بہت سی مثال ہے۔ تو اگر ہم کسی بچے کو 10-20 روپے 50 روپے دے کر بیچتے ہیں تو دے دیتے ہیں، وہی 100 روپے کا نوٹ 500 روپے کا نوٹ دے دو گے، کہیں کہ دیکھو 500 روپے، پھر تو اس نے یاد ہے کہ 500 روپے تیرے پاس، اس کے چھٹے پہ آنا چاہیے، اس کے واپس آنا۔ تو یہ جو چیز اہم ہوتی ہے تو اس بات کو ہم 2 مرتبہ 3 مرتبہ دہراتے ہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ کوئی بھی اہم بات ہو تو ہم بیان کے اندر بھی ہو، تفسیر کے اندر بھی ہو، درس میں بھی ہو، اہم بات ہوتی ہے تو ہم اس بات کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ دہراتے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کی اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ تو پڑھتا ہی رہے، اقرأ باسمی اقرأ وربک، تو پڑھ اور پڑھتا ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں تیرا کام، تیرا مشغلہ دنیا کے اندر تو جو بھی کر رہا لیکن پڑھنے میں لگا، علم حاصل کرنے میں لگا، قرآن کو پڑھنے میں لگا، اقرأ وربک الاکرم۔ تو یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے، کل یا پرسوں میں ہم چاند دیکھ لیں گے تو رمضان داخل ہو جائے گا، تو ہم پڑھیں، صرف رمضان تک نہیں، پڑھتے ہی رہیں قرآن۔ یعنی کہ ہماری نیت ہو کہ رمضان کا مہینہ ہم بھی، مرد بھی، ہماری ماں اور میرے بھی رمضان کا مہینہ ہے تو قرآن پڑھ کے تو قرآن ختم کر رہے ہیں، اب جیسے ہی عید کا چاند نظر آ گیا تو پھر قرآن بند کر دیتے نہیں۔ اقرأ پڑھو، اقرأ وربک، موت تک پڑھتے رہو، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھواؤ، اپنے بچوں سے بھی پڑھواتے رہو۔ یہ سلسلہ 1 مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ سلسلہ 1 مہینے کے لیے، چند دن کے لیے نہیں ہے۔ کسی کے انتقال کو قرآن خوانی کر لیا جائے، لوگوں کو جمع کر کے قرآن ختم کر لیا جائے، قرآن خوانی ہو جائے، یا کسی اور نیت کرے تو بھئی کسی اور چند علماء کو بلا لو، قرآن خوانی کرو، پھر بند نہیں۔ یہ صرف پڑھنے کے لیے پڑھتے رہنا ہے، اور پڑھتے رہنا، پڑھواتے رہنا ہے، عمل کرتے رہنا۔ اللہ نے قرآن کریم صرف چند دنوں کے لیے، ایمرجنسی کے لیے تک نہیں، بھی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو قرآن پڑھ لیا کرے، تو اس لیے قرآن پڑھیں۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے کروں، چونکہ ہمارا تفسیر ہے تو اس کے مطابق یہ تفسیر ہے، تفسیر کرو، کر کے ختم کرنے نہیں، کرتے رہو، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ آج ہم ہیں، کل کوئی دوسرا دن آئے گا، لیکن یہ قرآن کی تفسیر باقی رہے، پڑھتے رہیں، قرآن کی تفسیر سیکھیں اور سیکھتے رہیں۔ ہم سے پہلے بھی کوئی تھے ہوں گے اور ہم ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور آئندہ بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس سلسلے کو تا قیامت جاری رہے۔ ہم قرآن کی تفسیر پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں، سنتے رہیں اور سنتے رہیں۔
انہی کی تین چند سنیاں تو کہ اٹھا کے رکھ دیے نہیں. تو اسے تاکید در تاکید ہے. اقرا بسم ربک، اقرا وربک، پڑھو آپ کا رب بڑا مکرم ہے. وربک الاکرم، آپ کا رب بڑا مکرم ہے، معزز ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قرآن قلم کے ذریعے سے سکھلایا. تعلیم جو دیا اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. قلم کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کی. پھر وعلم الانسان ما لم يعلم، اور اسی نے انسان کو سکھلایا ایسی چیزیں جو وہ نہیں جانتا ہے. قلم کے ذریعے سے سکھلایا اور ایسی چیزوں کو اللہ نے سکھلایا ہے جو نہیں جانتا ہے. اس میں تھوڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر آئندہ درس میں انشاءاللہ یہ بات آپ کے سامنے بات ہوگی. تو یہاں تک بہرحال اس میں تعلیم قرآن، تعلیم دین، تعلیم نسوان، تعلیم جتنی بھی ہو پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، عمل کی ترغیب دینے کے لیے. قرآن یہ اللہ کا میسج ہے. آپ پڑھتے رہنا ہے. مبارک مہینہ آتا ہے، خوب پڑھیں، پڑھتے رہیں، اور رمضان کا مہینہ بھی پڑھیں، اور اس ارادے سے پڑھیں کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے اور اسی طرح مجھے موت تک پڑھنا ہے تاکہ میں آخری پڑھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو میسج، سب سے پہلا جو میسج اللہ نے دیا ہے غار حرا میں، تو یہی قرآن اور تعلیم قرآن کا ہے، تعلیم دین کا. اس میسج کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے نیچے اتر کر اپنے گھر تشریف لے گئے. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. مکے میں 13 سال، مدینے میں 10 سال، تو 23 سال میں قرآن کو مکمل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی ہوئی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایمان پر